حضرات سلام علیکم. میں شمیل شمسی لکھنؤ سے. مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کچھ دنوں سے ایک بڑی انٹرنیشنل لیول کی سیاست کے تحت اور سازش کے تحت شیعوں کو انڈیا میں جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لگاتار، اور جس کے پیچھے کون سی سازشیں ہیں اور کون لوگ ہیں وہ ساری چیز واضح ہے اور سب چیز سامنے ہے. اس میں بہت سارے لوگ جو اسرائیلی ایجنٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ہمارے وہ بھائی بھی شامل ہیں کہ جو ہمارے ہی مسلک کے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ شیعوں سے ایک اندرونی نفرت اور ایک اندرونی اختلاف رکھتے ہیں، ایسا کہ جس میں وہ ان کے جانی دشمن بھی ہو جائیں. ابھی جے پور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بال مکنداچار نے جس طرح سے چہلم کے جلوس میں اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ایک شیعہ امام باڑے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی. لگاتار اس طرح کے میسیجز جا رہے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ آتنکوادی گتیویدھیوں میں ہیں، یا شیعہ جو ہیں وہ بھی اتنے ہی کٹر ہیں جتنے مسلمانوں کے اور طبقے. تو یہ تمام چیزوں کو بار بار لانے کا پریاس کیا جا رہا ہے. اسی کرم میں کل اندور میں بھی ایک معاملہ پیش آیا کہ جس میں ایک شیعہ امام باڑہ اور مسجد کے اوپر ایک تصویر لگی تھی جو جناب زینب کی تصویر تھی، اور اس تصویر کو جس میں کچھ بھی ایسا کہیں پہ کچھ نہیں درشایا گیا تھا، اس تصویر کو بھی جو ہے وہ وہاں کی ودھائکہ نے ٹارگٹ کرتے ہوئے اس کو غزوہ ہند اور نہ جانے کہاں کہاں کی بیوقوفی اور جاہلانہ چیزوں سے جوڑنے کا پریاس کیا. یہ بہت ہی ہوشیاری کا وقت ہے، بہت سمجھداری سے کام لینا ہے ہماری قوم کو ہماری قوم کے لوگوں کو. ان سازشوں کو ناکامیاب کرنا ہے، ان سازشوں کو بری طرح سے ختم کرنا ہے، اور یہ بات دنیا کے سامنے رکھنی ہے کہ ہماری قوم اپنے ملک کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ سینہ سپر رہتی ہے، اور انشاءاللہ سینہ سپر رہے گی. اس طرح کے لوگوں سے کی وجہ سے ہماری قوم میں کبھی بھی کوئی ایسی چیز پیدا ہونے والی نہیں ہے کہ جس سے ہمیں اپنے ملک سے وفاداری میں کمی محسوس ہو یا اپنے ملک کے لیے محبت میں کمی آئے. کوئی بھی سازش اس طرح کی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، اور بہت جلد ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ خاتمہ ہونا بھی طے ہے، کیونکہ شیعت ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کو ہمیشہ یہ بات پوری طرح سے واضح ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے اور ان کی زندگی کا راہ عمل کیا ہے. کیونکہ ہم کو اسلام ہم نے صرف قرآن سے نہیں سیکھا ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ ساتھ اسلام کو اہل بیت علیہ السلام سے سیکھا ہے. جس طرح سے رسول نے ہمارے لیے قرآن اور اہل بیت دونوں کو چھوڑا تھا، ہم نے کبھی ان کا دامن نہیں چھوڑا کہ جو ہم بھٹکیں یا جو ہم گمراہ ہوں یا جو ہماری زندگی کے مقصد فرق ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہونے والا. لہذا بس آپ لوگوں سے، تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ برائے کرم اس ایسے مرحلے کے اوپر کسی طرح کی سیاسی سازشوں کا شکار کبھی نہ ہونے پائیں، اور خاص کر کے ان لوگوں سے ہوشیار رہیں کہ جو کسی نہ کسی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.